ملک کے ماحول کو خراب کرنا نہیں ہے، احتجاج کا مطلب ہے ملک کے قانون کی عزت کرتے ہوئے انصاف کا مطالبہ کرنا۔ ظلم نہیں ہے یہ، فساد نہیں ہے یہ، غلط نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے ظلم کے خلاف کھڑا ہونا۔ تم ساتھ تھے، تم نے اسٹیٹس کے 2 جملے لگا لیے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم سمجھ گئے ایک بزدل قوم کا لہجہ یہی ہوتا ہے، ایک بزدل قوم کا انداز یہی ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا، بہت سے لوگوں کو دیکھا، جب آپ کے کھڑے ہونے کی ضرورت تھی ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا تو آپ کی شاپ کھلی ہوئی تھی، دکانیں کھلی ہوئی تھی، آپ بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، سبزی بیچ رہے تھے، کپڑے بیچ رہے تھے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں تھی، اور جو لوگ ظلم کے خلاف کھڑے تھے انہیں آپ بے وقوف سمجھ رہے تھے، یہ بے وقوف ہیں، کوئی بات نہیں، دکان کو سنبھالیے، لیکن یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو، ایسا دن آ جائے آپ کی زندگی میں کہ یہ آپ کی دکان سلامت نہ رہے۔ اس دن احساس ہوگا کہ کل ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہو گئے ہوتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ بے شک بے شک۔ ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا تھا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ بے شک بے شک۔ تم نے پڑوسی کے گھر میں آگ لگی ہوئی دیکھی، دور سے تماشائی بنے دیکھتے رہے، تم یہ سوچ رہے تھے یہ آگ میرے گھر میں نہیں لگی ہے، تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ آگ جلتے جلتے چند دن کے بعد تمہارے دروازے تک پہنچ جائے گی۔ ہم ساتھ ہیں، ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے، معاف کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ بات آپ کو بری لگے، لیکن یہ ساتھ نہیں، یہ خوبصورت دھوکہ ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ تھوڑے سے زمانے پہلے کی بات ہے، جب بہت قیمتی تھا انٹرنیٹ، یاد ہے آپ کو؟ کئی سو روپے کا انٹرنیٹ خریدا جاتا تھا، لیکن لوگوں نے پہلے ایک دور وہ تھا، آپ دیکھ لیجئے اس پوری دنیا کی تاریخ کو، فرسٹ ورلڈ وار اینڈ سیکنڈ ورلڈ وار حملے کیے گئے، لیکن آج دنیا نے حملہ کرنے کا طریقہ بدل دیا، آج بم سے گولے ہر جگہ نہیں داغے جا رہے ہیں، اب طریقہ سوشل میڈیا کا اختیار کیا گیا ہمارے ایمان کو خراب کرنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ تھوڑے سے زمانے پہلے کی بات ہے، جب بڑی محنت سے ہم خون پسینے کی کمائی بڑی رقم دے کے انٹرنیٹ خریدتے تھے تو 1 مہینہ پورا نہیں ہوتا تھا، اور آج حال یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے سارے دروازے ہمارے لیے کھول دیے گئے ہیں، سارے دروازے انٹرنیٹ کے ہمارے لیے کھلے ہیں، 24 گھنٹے چلائیے، کوئی بھی ایک ویب سائٹ ایسی نہیں ہے کہ جس پر تالا لگا دیا گیا ہو، نہیں، ساری چیزیں ہمارے جوانوں کے لیے کھول دی گئی ہیں، عیاشیوں کے دروازے، تاکہ تم ان عیاشیوں میں گم ہو جاؤ اور اپنی جوانی کو ضائع کر دو، تباہ و برباد ہو جاؤ۔ سازش یہودیوں کی، ہمیں دبانا چاہتے ہیں، ہمیں صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، ہمارا نام مٹا دینا چاہتے ہیں، ہمارے وجود کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، مگر افسوس کہ ہماری قوم کے جوان آج یہ سمجھنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ اس قوم کے جوان کو ہر چیز کا وقت ہے، رات کے 2 بجے تک آج ہمیں جوان پٹیوں پر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے، ہے یا نہیں ایسے؟ بے شک۔ دیکھے نہیں آپ نے؟ رات کے 2 بجے تک، 2 بجے تک، اور سوتے بھی جانتے ہو کب ہیں؟ 3 بجے جب 4 بج جائیں، اذان ہونے لگے تو ہمارے جوان کہتے ہیں بہت رات ہو گئی، اذان بھی ہونے لگی فجر کی، سو جاؤ۔ جس قوم کے جوان فجر کی اذان سن کے سو جائیں ان کا مقدر سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ اور نہیں ہے۔ جن کو سونا چاہیے ان کی نیند کھل رہی ہے فجر کی اذان سے، وہ شکایت کر رہے ہیں اذان سے ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، فجر میں ہم بیدار ہو جاتے ہیں، ہم جاگ جاتے ہیں، اس لیے اذان بند کر دو۔ میں کہتا ہوں حیرت کی بات ہے، دنیا کی تمام قوموں کی فجر کی اذان سے آنکھ کھل جاتی ہے، یہ کیسی بھانگ پی کر سونے والی قوم ہے کہ جس کی فجر کی اذان سن کے بھی کبھی آنکھ نہیں کھلتی ہے، بلکہ قوم اذان سننے کے بعد بستر پہ سونے کے لیے جاتی ہے۔ پھر آپ کہہ رہے ہو ہم مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہیں، مسجد اقصیٰ کے ساتھ؟ جس قوم کے جوان محلے کی مسجد کے ساتھ کھڑے نہ ہو سکے وہ مسجد اقصیٰ کے ساتھ کھڑے کیسے ہو سکتے؟ بے شک بے شک۔ جس قوم کے جوان فجر کی نماز میں مسجد نہ جا سکیں، آپ کو شاید اس بات کا اندازہ بھی نہ ہو، یہ مسجد منبر پر بیٹھے ہوئے علماء اکرام ہیں، ان سے پوچھئے
दिसंबर की सर्दी और जनवरी का दौर हमारे आसपास के इलाकों में ऐसा गुजरा है, फजर की नमाज में हालत ये भी थी कि जमाअत करने के लिए एक शख्स भी मस्जिद के इमाम के अलावा मौजूद नहीं था। इससे ज्यादा शर्मनाक सूरत हाल कौम मुस्लिम के लिए और क्या हो सकती है। कामयाबी कहां है, कहां कामयाबी है? अल्लाह का कुरान कहता है कामयाबी सजदे में है, कामयाबी अल्लाह को राजी करने में है, कामयाबी अल्लाह की बारगाह में पेशानी रखने में है। जब तक कौम मुस्लिम के जवान जंगल में सजदे करते थे तब तक ये कौम पेट पर पत्थर बांध के भी कामयाब रहती थी। आज एयर कंडीशन रूम में रहने के बावजूद भी इस कौम को डर लगा हुआ है। डर इस बात का है चूंकि हमने अल्लाह का डर अपने दिल से निकाल दिया है। ये दिल है, यहां सिर्फ एक वक्त में एक ही डर रह सकता है, या तो खुदा का या बंदों का। बेशक। दो खौफ नहीं, एक खौफ। हमारे दिल में डर है लेकिन अफसोस की दुनिया का। मेरे नबी फरमाते हैं जिस कौम के सीने में अल्लाह का डर हो वो कौम दुनिया की किसी बातिल कौम से हरगिज नहीं डर सकती। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे दिल में अल्लाह का डर नहीं है। आप मुझसे सवाल करोगे ये बात आप कैसे कह सकते हैं? ये तो दिल का ताल्लुक अल्लाह और बंदे के दरमियान है। डर है या नहीं है ये तो सिर्फ अल्लाह जानता है। मैं कहूँगा हाँ मैं कह सकता हूँ आपके दिल में अल्लाह का डर नहीं है। आप कहोगे कैसे? मैं कहूँगा मस्जिद की सफ़े खाली पड़ी है, डर होता तो ये मस्जिद की सफ़े